انسان انفرادی طور پر اپنے آپ پر، اپنے لیول پر اللہ سے اپنے گناہوں کی کیسے معافی مانگے؟ توبہ کرنے کا انداز کیا ہو؟ تب چاہے وہ حکمران ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، محلے کا نگر سیوک ہو، کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، ہم تمام انسانوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس آیا، وہ وائرس کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں کہ قرآن نے حشر کے میدان کا، قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ ایسا منظر ہوگا کہ باپ اور ماں بھی اپنے بیٹوں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے توبہ ڈے۔ توبہ کی اہمیت، اللہ سے اپنے گناہوں اور مغفرت کی فضیلت، اور اس عنوان کو خاص طور سے ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو دنیا اپنے آپ کو بڑی پڑھی لکھی کہتی ہے اور بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پورے انسانی سماج میں کئی ڈے آ گئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو برتھ ڈے، جی ہاں، سال میں ایک دن ماں کے لیے بھی خاص کر لیا گیا ہے جسے کہتے ہیں مدر ڈے۔ سال میں ایک دن پڑھی لکھے دنیا نے باپ کے لیے بھی خاص کر لیا ہے جسے کہتے ہیں فادر ڈے۔ ایسے ہی سال میں ایک دن اپنے ٹیچرز جو پڑھانے والے ہیں ان کے بھی لیے طے کر لیا ہے دنیا نے، اس دن کو کہتے ہیں ٹیچر ڈے۔ ایسے ہی بے حیائی اور فحاشی اور ننگے پن اور عریانیت کے لیے بھی پڑھی لکھی اس دنیا نے ایک دن بنایا ہے جس کو کہتے ہیں لور ڈے یا روز ڈے۔ شاید اس میں میرا خیال اس وقت سارے لوگ اپنے سارے جوان اپنی بہنوں کو پھول دیتے ہیں تو اس کو شاید روز ڈے کہتے ہیں۔ تو بہت سارے ڈے دنیا نے بنایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو میں نے دھیان میں رکھتے ہوئے آج کے بیان کا عنوان دیا ہے کہ اس پڑھی لکھی دنیا نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جسے ہم توبہ ڈے کے طور پر یاد کریں۔ اور خاص طور سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے جوانوں، خاص طور سے اس بات کو آج میں تذکرہ کرنے والا ہوں، دونوں چیزیں، ایک تو ایک انسان انفرادی طور پر اپنے آپ پر، اپنے لیول پر اللہ سے اپنے گناہوں کی کیسے معافی مانگے، توبہ کرنے کا انداز کیا ہو، اور توبہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں بیان کروں گا۔ لیکن بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ آج جو میں نے عنوان رکھا ہے توبہ ڈے کا، تو یہ ہمارا بیان صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری انسانیت تک، پوری مانو جاتی تک اور دنیا کے تمام انسانوں تک، چاہے وہ حکمران ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، محلے کا نگر سیوک ہو، کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، ہم تمام انسانوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رکھتے ہیں اور آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ رب العالمین، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہمیں جینے کا ڈھنگ کیا سکھا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس آیا، وہ وائرس کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہے، جو فوٹوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں یا ٹی وی میں یا واٹس ایپ پر، تو وہ ایسا گول دائرہ ہے اور ایسے سینگ نکلے ہوئے ہیں، اور اس کو نام دیا گیا کورونا وائرس کا۔ ابھی میرا خیال ہم جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے کسی نے بھی اس وائرس کی شکل، دوربین میں بھی اس وائرس کی شکل نہیں دیکھی کہ کورونا وائرس کیسا دکھتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور نہ دکھنے والے وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قیامت کا جو منظر قرآن پاک نے بیان کیا ہے، قرآن پاک نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قرآن نے حشر کے میدان کا، قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ ایسا منظر ہوگا کہ باپ اور ماں بھی اپنے بیٹوں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گے، بیٹے بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنا پسند نہ کرے گے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو دیکھنا پسند نہ کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنی اپنی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہ کرے گا۔ اسی قیامت کا نقشہ آج اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط
غلط نہ ہوگا کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے دنیا میں، کورونا وائرس نے قیامت کا نقشہ دنیا کو دکھا دیا کہ تمام مسائل کا حل، تمام مصیبتوں کا حل، تمام پریشانیوں کا حل، چاہے وہ عالمی لیول کی ہو یا ملکی لیول کی ہو یا ایک انفرادی لیول کی ہو یا خاندانی لیول کی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہوں، میں نے آج کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں کا حل توبہ ہے، توبہ، توبہ ہے، توبہ، توبہ ہے، توبہ، کہ اپنے رب کے سامنے رو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ عالمی لیول پہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں، جو اپنے ملکوں میں پریشان ہیں، الگ الگ زمینی اور آسمانی آفتوں سے ان کی منڈیاں تباہ ہو گئی، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، فیکٹریز بن پڑی ہے، جو بھی ملکی لیول پر، عالمی لیول پر جو بھی تکلیفیں ہیں، میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، تمام حکمرانوں کو سب سے پہلے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ظلم و ستم کیا ہے اللہ کے بندوں پر، جو کچھ بھی ظلم و ستم کیا ہے اللہ کے مخلوق پر، چاہے وہ کسی ذات کے ہو، کسی دھرم کے ہو، اگر عالمی لیول پر اور آپ اپنے ملکی لیول پر بھی اگر تمام تکلیفوں سے اور تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں، تو آج میں اس رب العالمین کا، جو ہم سب کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے، ہمارا سب کا کرتا دھرتا ہے، اس کرتا دھرتا اس رب نے ہم تمام انسانوں کو، چاہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا کوئی بھی ہو، حکمران ہو، سلطان ہو، رعایا ہو، جنتا ہو، سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ مشکلات کیسی بھی ہو، تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اسرائیل بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑائے کہ فلسطین پر میرے مولا ہم نے بہت ظلم کیا ہے، ہم نے تیرے معصوم بندوں کو مارا ہے۔ اسرائیل بھی کہے اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہ میرے مولا ہم نے اسپتال پر بم برسایا، ہم نے بستیوں پر بم برسایا، ہم نے جوانوں کو مارا، ہم نے بچوں کو مارا، ہم نے نہ جانے کتنے مرڈر اور کتنے قتل کیے ہیں۔ اس رب سے اسرائیل بھی معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، اسرائیل کی تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ امریکہ بھی معافی مانگے کہ آتنکواد کو ختم کرنے کے آڑ میں کتنے بے قصور مارے گئے ہیں، اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے معافی مانگے۔ میرے بھارت کا پی ایم اور ہر اسٹیٹ کا سی ایم بھی اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مولا او رب العالمین، اس رب کے سامنے دیکھو فرعون بڑا بادشاہ تھا، اس نے بھی اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا، بڑے بڑے بادشاہوں نے رویا گڑ گڑایا، تو وقت پر اللہ نے جب توبہ کی ہے انہوں نے، تو پھر اللہ نے ان قوموں کی، ان بادشاہوں کی، ان لوگوں کی، اللہ نے اپنے ان بندوں کی توبہ کو قبول کیا جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر رویا گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر کبھی یہ گناہ نہ ہوگا۔ جب اللہ سے ایسا اقرار کیا تو اللہ نے رحمت کا، رحم کا، کرم کا، معافی کا معاملہ فرمایا اور مصیبتوں کو، مشکلات کو ختم فرمایا۔ تو آج سب سے پہلا پیغام میری دنیا کے تمام حکمرانوں سے ہیں، تمام بڑوں سے ہے، تمام سلطانوں سے ہے، تمام پریزیڈنٹ سے ہے، تمام پی ایم سے ہے، ہر اسٹیٹ کے سی ایم سے ہے، ہر اسٹیٹ کے، ہر ملک کے، ہر گاؤں کے ذمہ دار سے ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کو اگر ستایا ہے، ظلم کیا ہے، ذات کے نام پر یا دھرم کے نام پر یا کسی بھی نام پر، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، یقین مانو ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ ذات ایسی ہے کہ پاسبل کو امپاسبل بنانا اس کے ہاتھ میں ہے، ممکن کو ناممکن بنانا اس کے ہاتھ میں ہے، ناممکن کو ناممکن بنانا اور ناممکن کو ممکن بنانا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ پھیلاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، جو کچھ بھی گناہ کیے ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔